حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول. آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو لوگ اس کے زیر پرورش ہیں ان کو ضائع کر دے، یعنی اپنی اولاد یا جو اولاد کے مثل ہوں، انسان ان کو ضائع کر دے، یہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی آدمی اگرچہ اپنی ذات میں نیک کام کرے لیکن ان لوگوں کی صحیح نگہداشت اور نگرانی، تعلیم اور تربیت نہ کرے اور ان لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے زیر پرورش ہیں، تو یہ بات بھی انسان کے گناہگار ہونے کے واسطے کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت کی، تو حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور اس سے باز پرس کی کہ تم اپنے باپ کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو اس نے جواب میں اپنے باپ کے متعلق کچھ باتیں حضرت عمر کی خدمت میں پیش کی، اور اس نے کہا کہ میرے والد نے بھی میرے حقوق نہیں ادا کیے، میرا نام اچھا نہیں رکھا، میری تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی، اور جب میری عمر ہوئی تو میرے نکاح کی فکر نہیں کی. یہ حقوق ہیں، نام اچھا رکھنا. اب آج کل نام رکھنے کے سلسلے میں لوگ نئے نئے نام کی فکر میں ہیں. نئے ہونا ضروری نہیں، اچھا ہونا ضروری ہے، معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، اور اگر اس کے پیچھے شخصیات ہیں تو وہی معنی ہے. تو جس شخصیت کو ذہن میں، دل میں رکھ کر کے نام رکھا جاتا ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے. تو اسی طرح سے تعلیم و تربیت ہے، عمر آنے پر نکاح ہے. حضرت عمر نے جب باپ سے پھر پوچھا کہ بھئی تمہارے بیٹے کو بھی یہ شکایتیں ہیں، تو اس کی غلطی ثابت ہوئی باپ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کی کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ تم نے کیوں حقوق کی ادا کرنے میں کوتاہی کی. تو معلوم ہوا کہ جو اولاد ہے یا جو ماتحت ہیں، زیر پرورش ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ ہدیہ نہیں دے سکتا. سب سے بہترین گفٹ جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ ہے بہترین تعلیم، بہترین تربیت. یہ ہے سب سے اہم چیز.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، حاکم ہے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پر جیسے اپنی ذات کے حق ہیں، ایسے ہی انسان کے ذمے اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو چند باتیں ہیں توجہ طلب، وہ اس وقت ذکر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ کی گفتگو سے بھی ایک طرح کا جوڑ ہے آج کی گفتگو کا۔ گزشتہ گفتگو میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس وقت ہم کو اپنی صحت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور غذاؤں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک اہم مسئلہ ہمارے بچوں کی صحت اور بچوں کی غذاؤں کا ہے۔ اس سلسلے میں بھی گزشتہ جو باتیں ذکر کی گئی تھیں وہ عمومی تھی۔ بچوں کے سلسلے میں بھی یہ معاملہ بہت ہی اہم اور توجہ طلب ہے۔ بچوں کو آج کل جو غذائیں بازار سے مل رہی ہیں وہ بچوں کے لیے انتہائی مضر ہیں، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے بار بار آتی بھی رہتی ہیں، مگر اشتہارات جو ٹی وی پر آتے ہیں اور جو پروپیگنڈا ہے، اس کی طاقت اور قوت ایسی ہے کہ وہ بہرحال اس کا اثر غالب ہے۔ بچے جو چیزیں شوق کے طور پر کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بازاروں سے ملنے والی چیزیں، ان سب کے اندر بہت کم کو چھوڑ کر بچوں کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ اجزاء ہیں، اور بعض میں وہ مضر اور نقصان دہ اشیاء بہت زیادہ ہیں۔ ہم اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو لیز ہیں، کرکرے ہیں، اور یہ تو کچھ مہنگی چیزیں ہیں، جو سستی چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر دستیاب ہیں، جس کو غریبوں کے بچے استعمال کر رہے ہیں، متوسط درجے کے لوگوں کے بچے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے اور آپ کسی بھی صحت کے متعلق معلومات رکھنے والے کسی بھی شخص سے آپ معلوم کر لیں تو آپ کو بہت ساری تفصیلات معلوم ہو جائیں گی کہ وہ چیزیں انتہائی زہر بھری ہوئی چیزیں ہیں، زہر بھری ہوئی چیزیں ہیں۔ اب آدمی کو بس اس کی فکر ہے کہ میں پیسہ کماؤں، میں کیا دے رہا ہوں لوگوں کو، لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کی اولاد کو، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا تھا کہ غذاؤں کے متعلق یہ باتیں ایسی ہیں کہ بعض وقت سن کے آدمی بولتا ہے ارے بھائی اتنا رہے تو کیسے جئیں گے، کیسے زندگی کیسے گزاریں گے، کریں گے کیسے۔ مگر حقیقت ہے یہ بات کہ بچوں کو ملنے والی یہ چیزیں بھی انتہائی مضر اور نقصان دہ چیزیں ہیں، مضرت سے بھری ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ میرے جیسا کوئی مولوی نہیں بولے گا۔ آپ اگر جو ذرائع آج آپ کو مہیا ہیں یوٹیوب پہ، گوگل پہ، تحقیق کے، آپ اس پہ جائیے، اس کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہمارے بچے جو چیزیں اچھی خاصی رقم دے کر کے ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں وہ ہماری بچوں کی صحت کے لیے انتہائی مضر چیزیں ہیں۔ اس میں ہمارے گھروں کے ماحول کو بھی دخل ہے۔ ہماری جو نئی نسل ہے، ہماری بچیاں ہیں اب جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ گھریلو زندگی گزارنے کا مزاج ان کا بالکل نہیں بنا ہے۔ نہ اپنے لیے پکانا چاہتی ہیں، نہ اپنے شوہر کے لیے پکانا چاہتی ہیں، نہ اپنے بچوں کے لیے پکانا چاہتی ہیں۔ بہت سے رشتوں میں تو مسائل اس وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ بچیاں صرف ہوٹلنگ اور شاپنگ کی امیدیں رکھتی ہیں کہ شوہر ایسا ہو کہ وہ خوب ہوٹلوں کو لے جائے، شاپنگ کروائے، باہر سے لے کر کے آئے، باہر سے کھلائے، گھر کے کام کاج سے جی چراتی ہیں، حالانکہ اس کا نقصان اپنے کو اور پورے خاندان کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بچے کے لیے سب سے پہلی غذا اللہ نے رکھی ہے وہ ماں کا دودھ ہے، اس کا کوئی بدل دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ گزشتہ
چند دہائیوں پہلے انہی سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذریعے سے انسانیت میں ایک غلط پروپیگنڈا، ایک غلط بات انسانوں میں پھیلائی گئی، اور ماں کے دودھ کے بجائے ڈبوں کے دودھ پر ایک نسل کو تیار کیا گیا، اور بہت ہی نقصان کے بعد از خرابی بسیار ان کو ہوش آیا، اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ڈبوں کا دودھ ہو یا کوئی غذا ہو دنیا میں، وہ ماں کے دودھ کا بدل نہیں بن سکتی، کوئی سائنسداں نہیں تیار کر سکتا، کسی فیکٹری میں نہیں تیار ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی غذا نہیں بن سکتی۔ پھر اسی طرح تحقیقات نے یہ بھی بتایا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں ان کے اندر سینے کا کینسر زیادہ ہے، تو غرض یہ کہ وہ ماں کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو بچوں کے لیے تو سب سے بہترین غذا، جب بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہو تو اس کے لیے ماں کا دودھ ہے، اس سے بہتر کوئی غذا اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن بہت سی مائیں اپنے بچوں کا یہ حق ادا نہیں کرتی ہیں، اور اس سے بچنے کے راستے ڈھونڈتی ہیں کہ کس طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ ظاہر ہے جب ہم اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو بچے ہمارا حق کیسے ادا کریں گے، اور پھر اللہ کے پاس ہماری بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی حق تلفی کی، اللہ نے اس بچے کے لیے ماں کے سینے میں وہ دودھ پیدا کیا ہے، اور ماں نے نہیں پلایا تو ماں ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، بچے کی بھی حق تلفی کر رہی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح گھریلو زندگی میں پکوان سے راہ فرار اختیار کرنا، اس کا نقصان پورے خاندان کو ہو رہا ہے، سارے بچوں کو ہو رہا ہے۔ بس میں تفصیل مزید نہیں عرض کرنا چاہتا آپ سے، اور گزشتہ کی گفتگو میرے ذہن میں ہو تو بس آپ اسی پر قیاس کر لیجئے، اور جیسے میں نے عرض کیا آپ معلومات کر لیجئے۔ ہم بیشتر چیزیں اپنے بچوں کو وہ کھلا رہے ہیں جو انتہائی نقصان دہ۔ کول ڈرنکس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور خاص طور پر جو لوگ امریکہ، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ میں زیادہ وقت گزارے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی ایک تعداد ایسی ہے جن کو پانی سے زیادہ کول ڈرنکس مرغوب ہے، اور ان کے اندر جو بیماریاں ہیں مجھ سے مت پوچھیے، کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کے آپ معلوم کر لیجئے کہ جو بچے ان کول ڈرنکس کو زیادہ پینے کے عادی ہیں ان کے اندر بیماریاں کیسی ہیں، موٹاپا کیسا ہے، اور جو آج کل کے ماڈرن امراض اور بیماریاں ہیں وہ کیسی ہیں، یہ معلوم کر لیجئے آپ۔ پھر اسی طرح سے جو معروف کول ڈرنکس ہیں ان کے علاوہ بھی ڈرنکس ہیں بازار میں، یعنی بظاہر دیکھنے میں اچھے مشروب معلوم ہوتے ہیں، جیسے سنترے کا شربت معلوم ہو رہا ہے، کسی اور چیز کا، مگر وہ بھی سب کیمیکل سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ۔ ہمارے بچوں کی روحانی، دینی، ایمانی اعتبار سے تعلیم و تربیت بھی ہمارے ذمے ہے، اور ان کی جسمانی صحت کی حفاظت بھی ہمارا فریضہ، ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم یہ شریعت سے الگ نہیں ہے، دین سے الگ نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ اس لیے کچھ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے، ایسے پروڈکٹس بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی چیزیں تیار کرتے ہیں جو بالکل صحت کے لیے مناسب ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ 1% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں، باقی 99% لوگ تو ایسے ہیں جو بس اسی کو استعمال کر رہے ہیں جو بازار میں مل رہا ہے، یہ بچوں کے لیے مضر ہے۔ بچوں کی تعلیم سے متعلق ایک پہلو، چند متفرق باتیں عرض کر رہا ہوں میں۔ بچوں کی تعلیم سے متعلق ایک پہلو یہ ہے کہ بعض بچے پڑھنے میں ڈل ہوتے ہیں، کن ذہن سے ہوتے ہیں۔ مولانا خالد بیگ صاحب، جن کا میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا ہوں، ان سے ایک نشست میں معلومات حاصل ہوئی کہ بچوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچے جن کے اندر وہ بیماری ہوتی ہے وہ پڑھ نہیں پاتے، پڑھائی میں کمزور رہتے ہیں۔ ایسے بچوں کو عام طور پر ماں باپ بھی مارتے پیٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ڈانٹ پھٹکار کرتے ہیں، اور اسکول مدرسے ادارے والے بھی وہی کرتے ہیں اکثر و بیشتر، حالانکہ اس میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا۔ اس بچے کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نفسیاتی پیچیدگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ پڑھ نہیں پاتا۔
اس کے کچھ حل ہیں، اس کے کچھ علاج ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان بچوں کے لیے کھیل کود کی سہولتیں فراہم کی جائیں، اور اگر وہ سہولتیں فراہم کی جائیں اور بچہ اس کے اندر لگے تو اس کے دماغ کی وہ گرہیں بھی کھلنے لگتی ہیں اور وہ پڑھنے لکھنے میں بھی آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا طرز زندگی ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کی جگہیں نہیں ہیں، جتنی ہیں اتنی بھی استعمال میں نہیں ہیں، اور بچے بس فون اور گیم میں لگے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ استعمال بس اسی کا ہے، گیم میں لگے ہوئے ہیں بچے، اسی قسم کے کھیل زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے بھی اتنے نقصانات ہیں کہ کچھ پوچھئے مت۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو بچے بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں اور حادثات ہو جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بچے گیم میں کھیلتے ہیں نا، کار بہت تیز چلاتے ہیں، گاڑی تیز چلاتے ہیں، اور وہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں مستقل، وہ ان کی نفسیات پر غیر شعوری طور پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ ارادہ نہیں کرتا، بس اس کے وہ جو اسکرین پہ جیسے گاڑی چلاتا ہے بس ویسے ہی گاڑی چلانا چاہتا ہے۔ ہمارے شہر میں کتنے حادثات ہو چکے ہیں مالدار لوگوں کی اولاد کے بھی، کہ جنہوں نے 10-10 20-20 لاکھ کی گاڑیاں خریدیں اور گئے اور حادثوں کا شکار ہو گئے۔ ہمارے شہر کی کئی معروف شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی اولادیں حادثوں کا شکار ہو گئی۔ تو ہمارے بچوں کا یہ حال ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے دینی مدرسوں میں بھی بہت کوتاہی ہے۔ اچھا، تعلیم کے معاملے میں بھی یہ جو پہلو ہے کہ بچے جو ہے جب نہیں پڑھ پاتے تو ہم لوگ سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ماں باپ بھی کرتے ہیں، اکثر و بیشتر صرف بہت اچھے اسکولوں میں انتظام ہوگا، باقی عام اسکولوں میں بھی اسکولوں کے لوگ بھی کرتے ہیں، مدرسوں کے لوگ بھی کرتے ہیں، ماں باپ بھی کرتے ہیں، ان بچوں کو مار پیٹ اور ان بچوں کی انسلٹ، بے عزتی، اس سے بچے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا بچے کا نقصان ہوتا ہے، اور بچے کی تعلیم بھی کچھ نہیں ہوتی اور تربیت بھی بچے کی بگڑ جاتی ہے۔ اور بچوں کی صلاحیتیں ایک جیسی ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تعلیم میں اس امتحان کی کامیابی کو بھی ہم لوگوں نے اتنا زیادہ درجہ دے دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں بچے اگر کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر خبریں آتی رہتی ہیں کہ امتحان میں ناکامی کی اطلاع پر بچوں نے خودکشی کر لی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس میں ماں باپ بھی قصوروار ہیں۔ میں ایک بہت اچھے خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کی اکلوتی لڑکی تھی، مگر ان کے دماغ میں بس یہ سوار تھا کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ مال اللہ نے اتنا دیا ہے کہ کئی پیڑیاں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ مال اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ایک نہیں کئی پیڑیاں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن ایک تھا سوار ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ جب وہ بچی ڈاکٹر نہیں بن پائی اور اس امتحان میں وہ ناکام ہو گئی تو انتہائی مالدار اور معزز گھرانے کی لڑکی خودکشی کر لی، اس نے جلا لیا اپنے آپ کو۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں، قصوروار ہیں۔ آپ نے بہت سی چیزوں کو غیر ضروری طور پر اپنے لیے انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بچہ ہر بچی ڈگری حاصل کرے، بس خالی آپ کی انا نے ایک زندگی کو ختم کر دیا۔ تو جو بچے ایسے ہیں ان بچوں کے متعلق مشورہ کرنا چاہیے۔ اور میں بھی ایک مدرسوں سے تعلق رکھتا ہوں، مگر میرے لیے بھی ایک بات نہیں تھی، اور مجھے اپنے آپ پہ بھی افسوس ہے کہ اتنے برسوں سے مجھے یہ نہیں معلوم کہ بچوں کے اندر تعلیم میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں بھی اعتراف کرتا ہوں، اور میں خاص طور پر تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والوں سے اور سرپرستوں سے بھی کہوں گا کہ جو بچے اس طرح پڑھنے میں کن ذہن معلوم ہو ان بچوں پہ سختی اور مار پیٹ کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے مناسب تدبیریں جانکار لوگوں سے معلومات حاصل کر کے مناسب تدبیریں کی جائیں، تاکہ یہ بچے ہماری غلط تربیت کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں، نقصان نہ ہو جائیں ان بچوں کو۔ اور پھر اسی طرح سے جو روحانی، دینی، ایمانی اعتبار سے ان کی تربیت ہے وہ تو ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور اس کے لیے اس سے پہلے اس موضوع پر مستقل بات بھی ہوئی ہے کہ بھئی ہمارے مکاتب کے نظام کو مضبوط بنایا جائے اور ہمارے بچوں کو مکاتب میں پڑھانے کا اہتمام کیا جائے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ اس سے انشاءاللہ
ان کی ایمانی دینی تربیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولاد کی، ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے۔ سنت ادا